ہمارے خاندان میں یہ روایت ہے کہ ہم ہفتے میں ایک بار فیملی ڈنر پر اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں ہم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ، اپنی قوم کی شان کے بارے میں بات کرتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں اور خوبصورت کہانیاں بانٹتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں اس ہفتے اپنے دادا سے ملنے گیا اور میں اس جگہ پر نظر آنے والے ایک خوبصورت نظارے کو آزمانے کے لیے مسحور ہو گیا۔ چنانچہ میں داخل ہوا اور دادا جان سے پوچھا، میں نے دیکھا کہ آپ گھر میں اونٹ لائے ہیں اور وہ مختلف رنگوں کے ساتھ خوبصورت ہیں، ایسا کیوں ہے؟ میرے بیٹے، پہلے میں آپ کو اونٹوں کے بارے میں کچھ معلومات بتاتا ہوں، جن کو البدن بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جس بدن کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، اس میں تمہاری بہت سی بھلائی ہے۔ بس جب وہ قربانی کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لیا کرو، پھر جب وہ ذبح کے بعد اپنے پہلوؤں پر گر جائیں تو اس میں سے کھاؤ اور ان مسکینوں کو کھلاؤ جو مردوں سے سوال نہیں کرتے اور جو سوال کرتے ہیں۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ قربانی اور نذرانے کے لیے اونٹوں کی ہماری پرورش اور فربا کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کے احکام کی تعمیل کا ایک طریقہ ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی عزت ہوتی ہے تو اس کی عبادات بھی قابل احترام ہوتی ہیں۔ قربانیاں بہت ثواب رکھتی ہیں اور مومن کے دل پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص ایک دمدار اونٹ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور یہ بات مشہور ہے کہ کسی چیز کی بہت اہمیت اونٹ کی قیمت سے ناپی جاتی ہے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور ہمیں اپنی مخلوق پر غور کرنے کے لیے کہا، جیسا کہ فرمایا کہ وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں۔ عقبہ ابن عامر الجہانی نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم ایک جماعت میں تھے، اور فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ بدھن یا العقیق جائے اور میرے لیے 2 قاموین اور زہروین اونٹ لے آئے، بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی رشتہ داری ختم کیے؟ ہم سب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ آپ نے فرمایا، پھر تم میں سے ایک شخص روزانہ مسجد میں جائے اور اللہ کی کتاب سے 2 آیتیں سیکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے 2 اونٹوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات اس کے لیے 3 اونٹوں سے بہتر ہیں، اور اسی طرح اونٹوں کی تعداد کے برابر ہے۔ قوامین کا کیا مطلب ہے دادا جان؟ قوموین قوما کی دوہری شکل ہے، اور قوما اونٹ ایک شاندار اونٹ ہے۔ اس کی کوہان ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہے۔ یہ اونٹوں کے لیے بہترین تصریحات میں سے ہے، اور یہ عربوں کا فخر ہے۔ آپ جو اونٹ لائے ہیں وہ خوبصورت ہے دادا، اور ان کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے، ان کے مختلف رنگوں کے ساتھ۔ اونٹ مختلف رنگوں میں آتے ہیں، ان میں سے کچھ کالے ہوتے ہیں اور مجاہیم کہلاتے ہیں، اور باقی مختلف رنگوں کے ساتھ مگھاتیر کہلاتے ہیں۔ ہم انہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے لاتے ہیں اور قربانیوں کے لیے ان کو پالتے ہیں۔ قربانیاں کیسے ہوتی ہیں دادا جان؟ قربانی کی عمر اس کے قسم کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ بھیڑ کی عمر کم از کم 6 ماہ، بکری کی 1 سال یا اس سے زیادہ، گائے 2 سال یا اس سے زیادہ، اور اونٹ کی عمر 5 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دادا جان، آپ کو اونٹ کی عمر کیسے معلوم ہوگی؟ جب اونٹ پیدا ہوتا ہے تو اسے ہوار کہتے ہیں۔ 1 سال کے بعد اسے مفرود کہتے ہیں، کیونکہ دودھ پلانے کے بعد ماں سے جدا ہو جاتا ہے۔ 2 سال کے بعد اسے ہیک کہا جاتا ہے، اور تیسرے سال اسے لیگی کہا جاتا ہے، اور چوتھے سال اسے جتھا کہا جاتا ہے۔ جہاں تک 5ویں سال کا تعلق ہے، اسے سینی کہا جاتا ہے۔ تھینی کا کیا مطلب ہے؟ سینی کا مطلب ہے کہ اس کے اگلے دانت نکل جائیں اور ان کی جگہ 2 نئے دانت نکل آئیں۔ دادا، میں عید الاضحیٰ پر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ آپ اونٹ کی قربانی کیسے کرتے ہیں۔ بیٹا، اگر اونٹ کی بات کی جائے تو اسے کھڑے ہوئے ذبح کرنا سنت ہے اور قربانی کرنا جائز ہے۔ ذبح کا کیا مطلب ہے دادا جان؟ ذبح کرنے کے طریقے میں اونٹ کے گلے پر تیز دھار چیز جیسے نیزے سے مارنا شامل ہے۔ قربانی اور ہدیہ کے دوران اونٹوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنی 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوں اور بائیں پیر باندھ کر ذبح کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا۔ یہ سنت ہے،
जहाँ तक ज़िबा का ताल्लुक है मेरे बेटे, इसका मतलब है गाय और भेड़ की गर्दन के ऊपरी हिस्से के करीब खून की 4 बड़ी नालियों को काटना। दादा दादा, मैं आपके साथ ईद उल अजहा पर जाऊंगा। खुश आमदीद मेरे बेटे। ईद अल अजहा के दिन इंशाअल्लाह आप मेरे साथ ईद की नमाज पढ़ने आएंगे और इसके बाद कुर्बानियों का वक्त होगा। तुम मेरे साथ शामिल हो सकते हो और इसके बाद तुम अपने दोस्तों को बताना कि तुमने आज ऊंटों और कुर्बानियों के बारे में क्या सीखा। शुक्रिया दादा, मैंने आज बहुत कुछ सीखा है और मैं इसे अपने दोस्तों के साथ आपके सामने शेयर करूंगा ताकि आपको मालूम हो कि मैंने तमाम मालूमात अपने पास रखी हुई हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे।